براہ راست آپ کے لیے چلیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بحث کے ذریعے پاکستان کے عوام کے جو جذبات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کا پرزور اظہار ہو۔ لیکن آج حکومت نے اور اسپیکر نے نہ صرف ہمیں بلکہ اپوزیشن کے کسی بھی فرد کو بولنے کی اجازت نہیں دی، اور حکومت کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ جو قرارداد حکومت نے پیش کی آج اسے قومی اسمبلی کی کارروائی کے ایجنڈے سے بھی ہٹا دیا گیا، اور اسی حوالے سے ہم حکومت سے استفسار کرنا چاہتے تھے کہ کیوں کر اسمبلی کی کارروائی کے ایجنڈے سے اس اہم ترین قرارداد کو نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کو محض کمیٹی کے سپرد کر کے اس اہم ترین قرارداد سے ہم کمیٹی نہیں کھیل سکتے، لہٰذا پورے قومی اسمبلی کے ایوان کو قواعد کے مطابق ایک کمیٹی میں تشکیل دیا جائے۔ قومی اسمبلی کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جب کوئی اہم ترین مسئلہ درپیش ہو تو پورا ایوان کمیٹی کی تشکیل کر سکتا ہے، خود کو کمیٹی تشکیل کر سکتا ہے، لیکن حکومت نے اس طرف بھی کوئی ہمیں جواب نہیں دیا۔ اسی طرح ہم نے حکومت سے استفسار کیا تھا کہ ہمیں حکومت معلومات دے کہ اس کی پالیسی کیا ہے، چونکہ وہ قرارداد تو ایک پرائیویٹ ممبر نے پیش کی تھی، نہ وزیر اعظم نے پیش کی، نہ حکومت کے کسی وزیر نے پیش کی، لہٰذا اس قرارداد کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، وہ ایک نجی ممبر کی قرارداد ہے، تو حکومت کی اس بارے میں کیا پالیسی ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور DGI اس حوالے سے ریاست کی جو پالیسی ہے وہ ایوان کے سامنے پیش کریں، تاکہ ایوان ایک انفارم ڈیبیٹ کے ذریعے اس کے اوپر ایسا پرزور اور جامع اور سبسٹینٹیو قرارداد منظور کرے جو کہ حقیقی معنوں میں 22 کروڑ عوام کے جذبات کی نشاندہی کرتے ہوں۔ لیکن حکومت نے اس طرف کوئی جواب دینے کی بجائے آج سوال جواب کے کارروائی کو جاری رکھنا زیادہ ضروری سمجھا، اور جب ہم نے احتجاج کیا کہ ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے تو حکومت اور اسپیکر صاحب کے اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا شکار کر کے اسے برخاست کر کے رائے فرار اختیار کر گئے۔ اسی طرح ہم اس قرارداد کے ساتھ ساتھ چاہتے تھے کہ دو اہم مسئلے جن کا پاکستان سے بہت اہم تعلق ہے ان کو بحث میں لایا جائے۔ ابصار عالم صاحب سابق چیئرمین پیمرا پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی صحافت پہ حملہ ہے، آزادی صحافت پہ حملہ ہے۔ یہ عمل کئی عرصے سے اس حکومت کے آنے کے بعد سے کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جائے، میڈیا کو سینسرشپ کے ذریعے بند کیا جائے، اور اگر کوئی صحافی دباؤ قبول نہ کرے تو اسے اغوا کر لیا جائے، اس پہ قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ یہ جبر اور استبداد کی پالیسی پاکستان کے آئین اور قانون اور ان بنیادی حقوق کی نفی ہے جو پاکستان کا آئین آزادی رائے کے لیے ہمیں دیتا ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی حکومت سے استفسار چاہتے تھے، لیکن حکومت نے موقع نہیں دیا۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ کہ کوئٹہ میں جب ہمارے سب سے قریبی دوست ملک، برادر ملک چین کا اعلیٰ ترین وفد موجود تھا، سفیر اور ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن موجود تھا، وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، یہ صرف دہشت گردی نہیں تھی، یہ سی پیک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔
اور یہ براہ راست حکومت کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ پاکستان کے اہم ترین دوست کے سفیر کے دورے کے موقع پر ایسی کارروائی ہو جانا، چونکہ وہ علاقہ نہایت گارڈڈ علاقہ ہے، وہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، اور اس سے پاکستان کی شہرت کو، پاکستان کے امیج کو اور سی پیک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ یہ واقعات دہشت گردی کے اس لیے زور اٹھا رہے ہیں کہ حکومت نے سیکیورٹی کے اداروں کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرنے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے پر جھونک دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ادارے 200% دہشت گردی کے اوپر کام کرتے تھے، سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں ہم نے دہشت گردی کو شکست دی۔ لیکن پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی ترجیح دہشت گردی نہیں ہے، اس حکومت کی ترجیح اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے، انتقامی کارروائیاں ہیں۔ تو آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمارے دل اور جذبات مجروح ہوئے ہیں کہ ایک ایسی قرارداد جو ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے اس دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ اہم کام کیا ہے کہ جس کو وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ایوان کے اندر نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہوتے اور حکومت کے وزیر اس قرارداد کو پیش کرتے، لیکن اس روز حکومت نے نہ وزیر اعظم آئے، نہ کسی وزیر میں جرأت ہوئی کہ اس قرارداد کو پیش کرے، اور آج پھر حکومت نے اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد سے زیادہ انہوں نے روٹین کے کویشچن آر کو موقع دیا کہ اسے چلایا جائے، اسے بلڈوز کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا چاہتے تھے تو کویشچن آر کو زبردستی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حکومت نے ہمارے جذبات سے بھی کھیلا ہے اور قوم کے جذبات سے بھی کھیلا ہے، اور اس عمل پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت معافی مانگے اور بجائے اجلاس کو برخاست کرنے کے اس کو جاری رکھے، تاکہ اس کے اوپر ایوان کا ہر ممبر اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور جس طرح احسن اقبال صاحب نے آج قومی اسمبلی کی کارروائی کی تفصیل آپ کو بتائی، یقیناً بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اسپیکر صاحب نے کیا، اور ہم 2 دن سے اس پر سوچ رہے ہیں کہ حکومت کا موقف وزیر اعظم کی سطح پر جب انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اگلے روز حکومت کے وزراء نے قومی اسمبلی کے سیشن سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم حکومت کی جانب سے آج قرارداد پیش کر کے اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے جو ہم نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا۔ لیکن قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے بل کو قرارداد کو پیش کیا، اور ٹی وی پر آ کر انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت نے اپنا معاہدہ پورا کر لیا ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ موقف رکھا کہ یہ ایک پرائیویٹ ممبر کی صورت میں ہم نے قرارداد کو پیش کیا ہے، یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو قومی اسمبلی میں آ کر اس ابہام کو دور کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے بین الاقوامی دنیا اور اپنی قوم کے سامنے پیش کیا ہے، کہ ایک جانب تو وہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے کو اقوام متحدہ، OIC
اور بین الاقوامی دنیا میں جس طرح لڑا ہے اس طرح کسی نے نہیں لڑا. اور دوسری جانب بین الاقوامی دنیا سے کہتے ہیں کہ اس قرارداد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس عمل کو ہم کس چیز سے تعبیر کریں کہ وہ بین الاقوامی دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آج کل ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ دھماکہ یہ ہم پاکستان پر اس کو حملہ تصور کرتے ہیں. اور دیگر ملک کے اندر بھی جو صورتحال ہے اور جس کی بنیاد معاشی صورتحال بنی ہے کہ ڈھاکہ، چوری اور قتل و غارت جس طرح گلی گلی میں اس وقت رقص کر رہی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر فی الفور امن کے حوالے سے اقدامات اٹھائی جائے. لوگ قتل ہو رہے ہیں، دکانوں میں قتل ہو رہے ہیں، بازاروں میں قتل ہو رہے ہیں اور گھروں کے اندر ان کے ڈاکے ہو رہے ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اجلاس ملتوی ہونے کے بعد اور ناموس رسالت سے متعلق قرارداد آج ایوان میں ایجنڈے میں شامل نہ ہونے پر اور اس پر بحث نہ ہونے پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں.